بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم نئے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس الثالث والعشرون، ٹھیک ہے، یہ 23واں سبق ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ الفعل المضارع المذکر المفرد، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے مذکر کس کو بولتے ہیں، مفرد کس کو بولتے ہیں۔ آگے دیکھیں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ انا آخذ الکتاب، ٹھیک ہے، یہ جملہ دیکھیں آپ، انا یعنی میں، آخذ یعنی میں، ٹھیک ہے، میں نے پکڑتا ہوں، الکتابہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں، انا یہ اسم ہو گیا یعنی میں، فاعل ہو گیا، آخذ یہ فعل ہو گیا مضارع، ٹھیک ہے، یعنی یہ انا فاعل ہے، آخذ یہ فعل مضارع ہے، اور اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ الکتابہ یہ مفعول بھی ہے، یہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ تو ابھی جو ہے آپ یہ جو جملہ ہے صرف اس پہ آپ توجہ دیں کہ یہ کس طریقے سے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے آپ کو بعد میں پتہ چلے گی کہ الکتابہ کیوں ہے، الکتابو کیوں نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ جو مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے زبر ہوتا ہے، یعنی کہ فتح ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، نصب آتا ہے اس کے اوپر، اور جو فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو فعل ہوتا ہے وہ اگر فعل ماضی ہے تو وہ اس پہ زبر آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی اخذا یعنی کتبہ، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ اگر فعل مضارع ہے تو وہ مرفوع ہو جائے گا، جیسے یکتبو، ٹھیک ہے، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، انا افتح الکتابہ یعنی کہ میں کتاب کھولتا ہوں، انا اقرأ الکتابہ میں کتاب پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اقرأ یعنی پڑھنا۔ اب اس کے آپ صرف صغیر بنا لیں، اقرأ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا پورا آپ جو ہے صیغے یعنی پڑھ لیں آپ، اقرأ یقرأ، یقرأ یقرآنی، یقرؤون، تقرأ تقرانی، پوری آپ اگر آپ کو اس کی صرف صغیر اور اس کی صرف کبیر اچھی طریقے سے یاد ہوگی تو آپ اچھی طریقے سے جو ہے سمجھ کے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقرأ یعنی کہ میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، لأقرؤن میں ضرور پڑھوں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لأقرأن، ٹھیک ہے، میں چاہیے کہ میں ضرور پڑھوں، ٹھیک ہے۔ اب لیقرأن، ٹھیک ہے۔ آپ اسی طریقے سے آپ جملے بنائیں اور اسی طریقے سے آپ مشق کریں تاکہ آپ کو عربی سیکھنے میں جو ہے بہت ہی آسانی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، ماذا افعل یعنی کہ میں کیا کرتا ہوں، انت تأخذ الکتاب آپ کتاب پکڑتے ہو، ٹھیک ہے، انت یعنی آپ، تأخذ آپ پکڑتے ہو یعنی ہاتھ میں لیتے ہو، الکتاب جو کتاب ہے، ماذا افعل میں کیا کرتا ہوں، انت تفتح الکتاب آپ کتاب کھولتے ہو، فتح یفتح یعنی کھولنا، ٹھیک ہے۔ ماذا افعل میں کیا کرتا ہوں، انت تقرأ الکتاب آپ کتاب پڑھتے ہو۔ آگے دیکھیں، خالد یاخذ الکتاب خالد جو ہے وہ کتاب پکڑتا ہے، ہوا یفتح الکتاب کتاب کھولتا ہے، ہوا یقرأ الکتاب اور وہ کتاب پڑھتا ہے۔ من یاخذ الکتاب کتاب کون لیتا ہے، ٹھیک ہے، خالد یاخذ الکتاب خالد جو ہے یاخذ الکتاب۔ آپ اس جملے کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جملے بنائے ہوئے ہیں، آپ اسی طریقے سے آپ جملے بنانے کی کوشش کریں اور اسی کنورزیشن جو ہے آپ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے سینٹینسز بنائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو عربی جو کلام ہے، تکلم ہے، وہ آپ کی اچھی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، من یفتح الکتاب کتاب کون کھولتا ہے، خالد یفتح الکتاب، من یقرأ الکتاب خالد یقرأ الکتاب، ٹھیک ہے۔ سعید یفتح الباب سعید یفتح الباب دروازہ کھولتا ہے، نعیم یاخذ القلم نعیم قلم پکڑتی ہے، جمیل یقرأ الرسالہ، ٹھیک ہے، جمیل وہ پڑھتا ہے، الرسالہ یعنی مصحف یعنی جو اخبار وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ من یفتح الباب، ٹھیک ہے، یعنی دروازہ کون کھولتا ہے، سعید یفتح الباب، من یأخذ القلم قلم کون پکڑتا ہے، نعیم یاخذ القلم نعیم جو ہے وہ قلم پکڑتا ہے، من یقرأ الرسالہ جمیل یقرأ الرسالہ، ٹھیک ہے۔ خذ الکتاب یا نعیم، اب یہ دیکھیں فعل امر آ گیا، خود یعنی کہ پکڑو، خذ الکتاب کتاب پکڑو، یا نعیم اے نعیم، آخذ الکتاب میں بھی کتاب پکڑتا ہوں، یعنی آپ نے حکم دیا خذ الکتاب یا نعیم تو یعنی کتاب پکڑو اے نعیم، تو آپ نے کیا پڑھا، آخذ الکتاب یعنی کہ میں کتاب پکڑ رہا ہوں یا پکڑتا ہوں جو بھی ہے۔ افتح الکتاب کتاب کھولو، ٹھیک ہے، افتح الکتاب کتاب کھول رہا ہوں یا کھولتا ہوں، وہ دونوں ایک ہی جملے میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقرأ الکتاب
کتاب پڑھ، اقرأ الکتاب، کتاب پڑھ رہا ہوں، یعنی میں کتاب پڑھ رہا ہوں یا پڑھتا ہوں، دونوں آپ لے سکتے ہیں مراد۔ افتح الباب یا سعید، ٹھیک ہے، یعنی دروازہ کھولو اے سعید، افتح الباب یعنی دروازہ کھول رہا ہوں یا کھولتا ہوں، جو بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ اغلق الباب، ٹھیک ہے، دروازہ بند کر دو، اغلق الباب یعنی کہ دروازہ بند کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، اغلق یعنی فعل امر ہے۔ محمود یفتح الشباک، محمود جو کھڑکی ہے وہ کھولتا ہے، ویغلق الباب اور دروازہ بند کرتا ہے، ویقرأ القرآن اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی کہ قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں ترجمہ کریں، میں جانتا ہوں، انا اعلم، ٹھیک ہے، اعلم یعلم اعلاما، اب اس کی صرف تقریبا بنا دیں تو اس پہ بہت مشق کریں۔ میں کہتا ہوں، انا اقول، قال یقول یعنی کہنا، قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، کہے گا، ٹھیک ہے۔ انا اقول میں کہتا ہوں، اگر میں آپ بولو، اگر میں کہوں میں کہہ رہا ہوں تو اس کا بھی ایسی ہوگا، انا اقول یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں، میں کاپی کھولتا ہوں، انا افتح الکراسۃ، ٹھیک ہے، تم کتاب پڑھتے ہو، انت تقرأ الکتاب، ٹھیک ہے۔ خالد جاتا ہے، خالد یذهب یا یذهب خالد، ٹھیک ہے، یذهب فعل مضارع ہے، خالد یہ فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کون جاتا ہے؟ خالد جاتا ہے، جانے والا کون ہے؟ خالد ہے، ٹھیک ہے۔ شاہد آتا ہے، یأتی شاہد، ٹھیک ہے، یا شاہد یأتی، ٹھیک ہے۔ سلیم تم جاؤ، اذهب یا سلیم، شاہد تم دروازہ کھولو اور بیٹھ جاؤ، یا شاہد افتح الباب وجلس، ٹھیک ہے، یعنی افتح الباب دروازہ کھولو اور بیٹھ جاؤ، اور اجلس، وجلس یعنی واو کا مطلب کیا ہے؟ اور اجلس وجلس یعنی تم بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، اس کو ملا کے ہم نے پڑھ لیا۔ اور کتاب پڑھو، وقرأ الکتاب، ٹھیک ہے، یعنی اقرأ الکتاب، ٹھیک ہے، کتاب پڑھو۔ اردو میں ترجمہ کریں، محمود یذهب الی المدرسۃ، ٹھیک ہے، محمود جاتا ہے مدرسے کی طرف، ٹھیک ہے، الی حرف جر آ گیا تو اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، المدرسہ جو اسم ہے، اس کے آخر میں جو تا مربوطہ ہے وہ اس کے نیچے زیر ہے۔ زیر کیوں ہے؟ زیر آنے کی وجہ یہ ہے، یہ مدرسہ تک کیوں نہیں ہے؟ اس پہ سوال اٹھ سکتا ہے، آپ اٹھا سکتے ہیں، یہ مدرسہ تک کیوں نہیں ہے؟ مدرسہ تو کیوں نہیں ہے؟ مدرستی کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس مدرسہ یعنی جو اسم ہے اس سے پہلے حرف جر داخل ہے، یعنی الی حرف جر ہے، تو اس کی وجہ سے جو اس کے بعد جو آنے والا اسم ہوتا ہے وہ جر دیتا ہے، یعنی مکسور ہوتا ہے، کسر آتا ہے، اس پہ زیر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حامد یفتح الشباک، حامد کھڑکی کھولتا ہے، انا اقرأ الکراسۃ، میں کاپی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، الکراسہ کاپی بولتے ہیں، انا اقرأ الکراسۃ میں کاپی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، یا کتاب پڑھتا ہوں، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ انت تقرأ الکتاب، آپ خطاب پڑھتے ہو، ٹھیک ہے۔ اغلق الباب یا سعید وافتح الشباک، دروازہ بند کرو اے سعید اور شباک کھولو یعنی کہ کھڑکی کھولو، ٹھیک ہے۔ تعال یا حامد، اے حامد ادھر آؤ، اجلس علی الکرسی، اجلس علی الکرسی، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیٹھو کرسی پر۔ خذ القلم والورق، قلم کو لو اور ورقے کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کاغذ کو، واکتب الخطاب اور اس پہ خطاب لکھو، ٹھیک ہے۔ قاعدہ، اب یہ قاعدہ آپ خود دیکھیں کہ یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ آگے دیکھیں، الفاظ کے معنی دیکھ لیں، بہت آسان ہے۔ آخذ میں لیتا ہوں یا پکڑتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ماذا افعل میں کیا کرتا ہوں، بہت آسان ہے۔ اقرأ میں پڑھتا ہوں، اذهب میں جاتا ہوں، افتح کھولو، یأتی آتا ہے، خطاب خط، ٹھیک ہے، اقرأ پڑھو، اذهب جاؤ، اکتب لکھو، افتح میں کھولتا ہوں، خذ لے لو، اغلق، ٹھیک ہے، اغلق میں بند کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اغلق یغلق یعنی کہ اغلق یہ کون سا ہے؟ باب افعال ہے، ٹھیک ہے۔ اقول میں کہتا ہوں، اغلق بند کرو، اجلس میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، الدرس الرابع والعشرون یعنی کہ 24واں سبق، الاملاء المفردات، ابیض یہ تو بہت آسان ہے، پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں، سفید، اسود کالا، احمر لال، اخضر ہرا، اصفر پیلا، ازرق نیلا، بیضاء سفید، سوداء یہ اس کا وہ آ گیا، ٹھیک ہے، حمراء خضراء صفراء زرقاء، فلاح حصان، فلاح کسان، حصان گھوڑا، ثور خروف، صدوق صندوق، ادارۃ البرید یہ ٹھیک ہے، یہ دار خانہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ داؤد طاووس
ताउसन किसको बोलते हैं, मोर को बोलते हैं। मिफ्ताहुल गुरफा यानी कि चाबी, गुरफे की चाबी, कमरे की चाबी। अलजुमलु, आगे देखें, हादी कलंसुरतु बैज़ाउ, ठीक है। अब मुफरदात आप अच्छी तरह समझ लें, फिर इसी के आप जुमले बनाएं। हादी कलंसुरतु बैज़ाउ, अब बैज़ाउ क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। बैज़ाउ इसलिए आया कि इससे पहले जो वो है इसम है कलंसुरा, वो है मुअन्नस, ठीक है। मुअन्नस को देखते हुए बैज़ा आ गया। ये अब यज़ु इसलिए नहीं आया कि ये अब यज़ु मुज़क्कर के साथ आता है, ठीक है। हादी कलंसुरतु बैज़ाउ, हादी बकरतुन सफ़राउ, लौनुस्समाइ अज़रक़ु, ठीक है। आसमान का जो लौन है, रंग है, वो अज़रक़ नीला है, ठीक है। अब बहुत आसान है। अताउस तायरुन जमीलुन, मोहर जो वो है ज़ाहिर है, बहुत जमील है यानी कि बहुत खूबसूरत है। दाऊद तिलमीज़ नशीतुन, ठीक है। दाऊद जो है तिलमीज़ नशीत है यानी चुस्त है। अलगज़ालु हैवानुन सरीउन, गज़ाल जो हैवान है वो यानी सरी है, ठीक है, बहुत तेज़ है। हादी हदीक़तुल हैवानाती, ये चिड़िया घर है, ठीक है। मन वरा अल जिदारी, दीवार के पीछे कौन है। अल मकतबतु अमाम अल मकतबतिल मुदीरी, ठीक है। अत्तालिबतु क़रीबतुन मिनल मुअल्लिमति, बहुत आसान है। दाऊद तिलमीज़ुन नबीलुन, हुवा युग़लिक़ुल बाबा व यफ़्तहु शुब्बाका व यजलिसु अला कुर्सी व यक़रअुल किताबा, बहुत आसान है। आगे देखें, कायदा देख लें। वाव, दाऊद में वाव, एक वाव, ठीक है, लिखा जाता है। या आप उर्दू में पढ़ लें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो आगे लिखने की शक्लें, पढ़ने की शक्लें, ये इसी के इन्होंने जो है प्रैक्टिस की हुई है। तो ऊलू लिखने में यानी लिखने की शक्लें ऐसी होती हैं। ऊलू यानी ऐसे लिखा जाता है ऊलू, ठीक है, और पढ़ा जाता है उलू, ठीक है। उलाइका, उलाइका ऐसे लिखा जाता है और पढ़ा कैसे जाता है, उलाइका, ठीक है, लिखा कैसे जाता है, उलाइका, ठीक है। ये जो लिखने की शक्लें लिखी हुई हैं और पढ़ने की शक्लें अलग से लिखी हुई हैं। उली उली, अमरुन अमरुन, ठीक है। अल्फाज के मायने देख लें। नबील शरीफ़ुन ज़कीयुन अक़लमंद, बलीदुन कुन जहन, इशरब पियो, इज़हक हंसो, इबकी रो, इनसा भूल जाओ। बहुत आसान है। आप अल्फाज के मायने अच्छी तरह से देख लें और याद कर लें ताकि आपको अरबी सीखने में बहुत आसानी हो सके। तो आगे देखें, अड्डस अलखामिस व इशरून, 25वां सबक। अलफ़ेल मुज़ारे अलमुअन्नस, ठीक है, मुफ़रद। हादा किताबुन अना आख़ुज़ुल किताब, बहुत आसान। आगे देखें, उस्तादतुन तिलमीज़तुन, अब ये मुअन्नस के साथ आ गया। मादा फ़अलु अंती ताख़ुज़िल किताब, ठीक है, अंती ताख़ुज़िनल किताब। अब ताख़ुज़ीना क्या है, ये फ़ेल मुज़ारे है, जमा मुअन्नस वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है, ठीक है। यानी कि आप किताब पकड़ती हो, ठीक है, या किताब लेती हो। मादा फ़अलु अंती तफ़्ताहिनुल किताब, आप किताब खोलती हैं, ठीक है। मादा अफ़अलु अंती, मादा अफ़अलु यानी कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है। अंती तक़रईन अल किताब, ठीक है, आप किताब पढ़ती हैं, ठीक है। फ़ातिमा तो तख़ुज़ुल किताबा हिय तफ़्तहुल किताबा हिय तक़रउल किताबा, बहुत आसान है, ठीक है। मन तख़ुज़ुल किताबा, अब ये जो तफ़्तहु है तक़रउ है, ये मुख़ातिब का सीगा नहीं है, ये गायब का सीगा है, क्योंकि वो करती है, ठीक है। यह आप ज़रा गौर करें। मन तख़ुज़ुल किताबा, किताब कौन लेता है, फ़ातिमा तख़ुज़ुल किताबा। मन तफ़्तहुल किताबा, फ़ातिमा तफ़्तहुल किताबा। मन तक़रउल किताबा, किताब कौन पढ़ता है, फ़ातिमा तक़रउल किताबा। साइदतुन तफ़्तहुल किताबा, नाइमतुन तख़ुज़ुल क़लम, जमीलतुन तक़रउल रिसालता। मन तफ़्तहुल बाबा, साइदतुन तफ़्तहुल बाबा। मन तख़ुज़ुल क़लम, नाइमतुन तख़ुज़ुल क़लम, बहुत आसान है। मन तक़रउल रिसाला, ठीक है। खुदिल किताबा या फ़ातिमा, इफ़्तहिल किताबा, इक़राइल किताबा, इफ़्तहिल बाबा या सईद, अफ़्तहुल बाबा, बहुत आसान है। आप खुद समझें और इस पर प्रैक्टिस करें। तो आगे देखें, तमरीन नंबर 21, अरबी में तर्जुमा करें। मैं जाती हूँ, अना अज़हबु, ठीक है। अब या मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, दोनों ऐसे ही बोलेंगे, अना अज़हबु, ठीक है। मैं कहती हूँ अक़ूलु या अना अक़ूलु, ठीक है। मैं कापी खोलती हूँ, अना अफ़्तहुल कुर्रासता, ठीक है। तुम किताब पढ़ती हो, अंती तक़रईन अल किताब। फ़ातिमा जाती है, फ़ातिमा तो तज़हबु या तज़हबु फ़ातिमा, तो दोनों आप जैसे चाहें बनाएं। ज़ैनब आती है, ताती ज़ैनबु या ज़ैनबु ताती, ठीक है। सईदा तुम जाओ, या सईद या सईदा इज़हबी, ठीक है। इज़हब नहीं आएगा, इज़हबी आएगा, ये ज़रा गौर करें, क्योंकि इसका जो फ़ेल हमारे वाहिद मुअन्नस हाजिर का जो सीगा आएगा, ज़हब यज़हबु यानी कि जाना, ठीक है। इज़हब इज़हबा इज़हबु,
تم ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد جاؤ. اذهبی تو ایک عورت، اذهبا اذهبنا تم سب عورتیں جاؤ. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، آپ ذرا غور کریں. نعیمہ پنکھا کھولو، یا نعیمہ افتح المروحۃ. ٹھیک ہے، اور کتاب پڑھو. واقرأ الکتاب، اردو میں ترجمہ کریں. فاطمہ تذهب الی المدرسۃ، فاطمہ جاتی ہے مدرسے کی طرف. زینب تأتی الی البیت، انا اقرأ الکتاب انت تقرأین الکتاب. یا زینب افتحی الشباک واجلسی. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیٹھو، امر کا صیغہ ہے. علی الکرسی. تعالی یا سعیدہ، یا سعیدہ ادھر آؤ. اجلسی واقرأ الکتاب. بہت آسان ہے، آگے دیکھیں. قاعدہ دیکھ لیں. فعل مضارع میں مؤنث کی علامتیں یہ ہیں. واحد متکلم کے لیے حمزہ، جیسے اجلسو. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، آپ خود سمجھے. ویسے بھی ہم جو ہے کافی حد تک جو ہے صرف پڑھ چکے ہیں، تو آپ کے لیے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. فعل امر دیکھ لیں، اس کا قاعدہ دیکھ لیں. تو اب میرا خیال ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور سبق بھی اچھے خاصے ہو گئے. تو اب تک کے لیے اجازت. تو نیکسٹ ویڈیو میں ان شاء اللہ کچھ نئے سیکھنے کو ملے گا. تو اللہ حافظ.